دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاورہ میں ہے قوموں کی روح تریا کی۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بغیر 20ویں صدی کے بلند پایہ ادیبوں، شاعروں اور صوفیاء کا تذکرہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اردو یا فارسی شاعری ہو، قانون کی کبھی نہ سلجھنے والی گتھیاں ہوں، یا تصوف کی اندیکھی دنیا ہو، اقبال سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شاعر مشرق کی آج 83ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ جیسی مردم خیز زمین پر شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا، جس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ جیسے استاذہ نے آپ کی روحانی اور فلسفیانہ تربیت کی۔ بعد ازاں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں سے آپ فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے لوٹے اور قوم کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے کا مشن سنبھال لیا۔ اقبال نے شاعری کے ساتھ ساتھ وکالت کی اور ملک کی سیاسی تحریکوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1922 میں برطانوی راج نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو حیات و کائنات کو مسخر کرنے اور اسلاف کے فرموش کردہ کردار و ورثے کو پانے اور اس کی احیاء کرنے کی طرف متوجہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبادان۔ اقبال نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ 1890 کے ایک مشاعرے میں اقبال نے محض 17 سال کی عمر میں اپنے کلام سے اس وقت کے جید شاعروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ 1926 کو اقبال کو پنجاب کی مجلس قانون ساز کے لیے چنا گیا۔ 1930 میں اقبال ہی تھے جنہوں نے خطبہ الہ آباد میں جدا گانہ مسلم ریاست کا خاکہ واضح کیا اور اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمان قوم میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ شاعری میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم جیسے شاہکار اقبال کی فکر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ 7 فارسی شاعری کے مجموعے اور انگریزی میں لکھی آپ کی کتب دنیا بھر میں علم کے پیاسوں کی تسکین کا باعث ہیں۔ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ اقبال کی شاعری میں مقصد کو اولیت حاصل تھی۔ وہ اپنے کلام سے اقوام مشرق پر چھائی کاہلی اور جمود کو توڑنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ عشق، عقل، مذہب، زندگی اور فن کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھتے تھے۔ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کی روشنی قیام پاکستان کا سبب بنی۔ اب ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی وطن عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ ارمان یوسف، سب نیوز، اسلام آباد۔